کیا آپ اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذہنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہنی طاقت آپ کی جسمانی صحت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ کیا آپ اپنی ذہنی طاقت کو استعمال کر کے جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں، انہیں سیکھنا چاہتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کر کے اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانا سیکھیں گے۔ اگر آپ اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذہنی صحت کے ذریعے اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ہمارے ساتھ رہیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنا سکیں اپنی ذہنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ۔ کیا آپ ہر سال موسم کی تبدیلی پر بیمار پڑ جاتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ کیا گرمی کی وجہ سے یا دھوپ میں باہر نکلنے کی وجہ سے آپ کو سر درد کی شکایت ہوتی ہے؟ کیا اکثر آپ کا گلا خراب رہتا ہے کہ اگر آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا یا آپ نے کوئی کھٹی چیز کھا لی تو اس سے آپ کا گلا خراب ہو گیا، یا آپ کا نظام ہاضمہ اکثر متاثر رہتا ہے؟ تو ان سب باتوں کا حل جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، اور ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو ہیل یور باڈی ود یور مائنڈ۔ آپ کی سوچ آپ کے ذہن پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اس کو سمجھیں گے ہم ایک 2002 میں ہونے والے ایک تجربے کے ذریعے، جس میں ڈاکٹر بروس موزلی نے اپنے مریضوں کو پر ایک تجربہ کیا، جس میں انہوں نے پلاسیبو ایفیکٹ کو استعمال کیا، اور پلاسیبو ایفیکٹ کے ذریعے ان کے مریض جو کہ سرجیکل کیس کے مریض تھے وہ صحت یاب ہوئے۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ پلاسیبو ایفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، ہماری یقین کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں، اور اس ایفیکٹس کے ذریعے ہم بیمار بھی پڑ سکتے ہیں اور ہم صحت مند بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن یہ قبول کر لیتا ہے کہ ہم صحت مند ہیں یا ہمارا علاج ہو چکا ہے یا ہم اس دوا کو کھا کر صحت مند ہو جائیں گے، تو ہم اکثر اس دوا کے استعمال سے صحت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں یا اس سے ہمارے اوپر کوئی نیگیٹو یا بیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، تو ہم عموماً انہی اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے پلاسیبو اثرات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کو علاج کی غرض سے استعمال کریں۔ ڈاکٹر بروس موزلی نے اپنے تجربے میں کچھ مریضوں کا انتخاب کیا جن کو کہ آسٹیو آرتھرائٹس تھا، اور جس کی وجہ سے ان کے نی جوائنٹس، ان کے گھٹنے بالکل خراب ہو چکے تھے اور ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے اور ان کے نی جوائنٹس میں بہت زیادہ پین تھی، بہت درد رہتا تھا، اور ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ کچھ مریضوں کو منتخب کیا گیا جن میں سے آدھے مریض جو تھے ان کا باقاعدہ آپریشن کیا گیا اور انہیں سرجری کے ایک عمل سے گزارا گیا، لیکن نصف مریضوں کو سرجری کے عمل سے نہیں گزارا گیا بلکہ جعلی سرجری کے ایک عمل سے گزارا گیا، اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ ان کا آپریشن کر دیا گیا ہے، ان کی سرجری کر دی گئی ہے اور اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان کی جو تکلیف تھی، موومنٹ کی پرابلم تھی، چلنے میں پرابلم تھی، وہ اس آپریشن کے بعد دور ہو جائے گی، اور انہی مریضوں کی طرح سے کچھ عرصے ریسٹ کروایا گیا جن کا سچ مچ میں آپریشن کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہیں آہستہ آہستہ چلایا گیا، اسی طرح سے ان کی پریکٹسز کروائی گئیں، اور پھر وہ بھی بالکل تندرست و توانا ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے، اور انہوں نے بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے انہوں نے چلنا شروع کر دیا، بالکل بغیر کسی تکلیف کے۔ یہاں پر کچھ اہم نکات ہیں جنہیں ہم سمجھ لیں تو ہمیں بہت آسان ہو جائے گا یہ سمجھنا کہ کیسے ہم اپنے ذہن کی طاقت کو استعمال کر کے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔
اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ نمبر پر ہے وہ ہے کہ جو ہمارا ذہن ہے وہ شفا یابی میں ایک اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ ہم اپنے جو یقین کی طاقت ہے، جو ہماری ایک بلیف ہے ہمارے اوپر کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحت مند ہیں، یہ چیز ہمیں شفا کے عمل کو ہمارے تیز کرتی ہے، یہ ہمارے شفا کے عمل کو متاثر کرتی ہے اور ہمیں صحت مند بھی رکھ سکتی ہے اور ہمیں بیمار بھی کر سکتی ہے. اگر ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم فلاں بیماری کا شکار ہیں اور اب ہمیں درد بہت زیادہ ہو رہا ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، کسی بھی جسم کے حصے میں کوئی بیماری موجود ہے اور اس کے اثرات کو ہم قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری باڈی اسی کے مطابق ورک کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن اگر ہمارے مائنڈ نے یہ قبول کر لیا کہ ہم صحت مند ہیں، تو ہماری باڈی پراپر طریقے سے ورک کرنے لگتی ہے اور ہمارے جسم کا پورا نظام صحت مند ہو جاتا ہے، ہمارے تمام آرگنز پراپر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں کہ پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہے. پلاسیبو ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے جسم پر اپنے اثرات کو بالکل ایسے ہی ظاہر کرتا ہے جیسے کہ ریئل، یعنی کہ ہم جس چیز کو ہمارا ذہن قبول کر لیتا ہے. اگر ہم کسی دوا کے اثرات کو قبول کر لیتے ہیں کہ اس دوا کو کھانے سے ہم شفا یاب ہو جائیں گے، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، 2-4 دفعہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جانے سے صحت یاب ہوئے تو ہمارے ذہن نے اس کو قبول کر لیا کہ ہم اس ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر اگر ہمیں کوئی ایسی بھی دوا دے دے گا، بہت ساری میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جو کہ پلاسیبو ایفیکٹ رکھتی ہیں، اس میں میڈیسن کسی قسم کی نہیں ہوتی، لیکن مریض کو صرف سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو نفسیاتی طور پر ایک حربہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو وہ میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے اور اس طرح سے وہ مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. بعض لوگ سائیکولوجیکلی اتنا زیادہ پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، فلاں دوا کھائیں گے تو ہی ٹھیک ہوں گے، حالانکہ وہ بیماری ان کی ریئل ڈیزیز نہیں ہوتی بلکہ ان کا سائیکولوجیکل ایک ایفیکٹ ہوتا ہے ان کے باڈی کے اوپر. تو جب ڈاکٹر اس چیز کو سمجھتا ہے تو پھر وہ پلاسیبو استعمال کرتا ہے اور اس سے وہ مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اس سرجری کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ نی جوائنٹ کی جو سرجری ہوئی آسٹیو آرتھرائٹس کے لیے، ان مریضوں کو بھی یہ یقین دلا دیا گیا، ان کو پلاسیبو ایفیکٹ سے مدد لی گئی، ان کو یقین دلایا گیا کہ آپ اس سرجری کے بعد بالکل صحت یاب ہو جائیں گے. تو ان کے ذہن نے چونکہ اس کو قبول کر لیا تو وہ اس کے جو ایک پلاسیبو ایفیکٹس تھے، اثرات تھے، اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے صحت حاصل کر لی. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ تھرڈ نمبر پر تو ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو دوبارہ سے ترتیب دے سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کر لیں، جو ہم نے پہلے سمجھ رکھا تھا کہ ہم بیمار ہیں، اگر ہم اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اگر ہم یہ اپنے آپ کو یقین دلا دیں کہ ہم صحت مند ہیں تو پھر ہمارا ذہن ہمیں اسی طرح سے صحت یاب بھی کر سکتا ہے. جس طرح سے کہ ہمیں بیمار کر سکتا ہے اسی طرح سے ہمیں صحت یاب بھی کر سکتا ہے. ہماری پوری باڈی ہمارے بلیف سسٹم کے اوپر، ہمارے عقائد کے اوپر ہمیں لے کر چلتی ہے. تو اگر ہم اس کو یہ یقین کرا دیں، اگر ہم اپنے عقائد کو چینج کر لیں، اپنے بلیف کو چینج کر لیں، اپنے آپ کو صحت مند سمجھنا شروع کر دیں تو ہم صحت مند بھی رہ سکتے ہیں. ہمارے جسم کے اندر قدرتی طور پر شفا کی، ہیلنگ کی ایک صلاحیت موجود ہے. تو جب ہم اپنی ہیلنگ کے پروسیس کو کھولتے ہیں، جب ہم اس سے کام لینا شروع کرتے ہیں، اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت جلد صحت مند بھی ہو جاتے ہیں. ہم اپنی پوری باڈی کو یہ میسج کنوے کر سکتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں. جیسے جیسے ہم یہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں، ویسے ویسے ہم صحت مند ہوتے چلے جاتے ہیں. خود کو پازیٹیو افرمیشنز دیں. میں صحت مند ہوں، میں تندرست و توانا ہوں، میں چاق و چوبند ہوں، میں جسمانی اور روحانی طور پر مکمل طور پر صحت مند ہوں. میری باڈی کا ایک ایک نرو، ایک ایک ٹیشو، ایک ایک سیل مکمل طور پر تندرست و توانا اور صحت مند ہے. میں خوش ہوں، میری بلڈ سرکولیشن پراپر ہے، میرا شوگر لیول نارمل ہے، میری بلڈ ویسلز بلڈ سے بھرپور ہیں اور میرے بلڈ سرکولیشن میری پوری باڈی کے اندر پراپر طریقے سے میری بلڈ کی سرکولیشن ہو رہی ہے. یعنی کہ جتنی زیادہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشنز دیں گے، ہم فیل کریں گے کہ ہماری باڈی، اس کے تمام آرگنز، اس کے تمام جو سیلز ہیں، تمام جو ٹیشوز ہیں وہ پراپر ورک کر رہے ہیں اور بہتر انداز میں ورک کر رہے ہیں. ہمارا پورا جسم کا نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. تمام آرگنز ہمارے نارمل اور صحت مند ہیں تو ہم اتنا ہی زیادہ صحت مند رہیں گے. لیکن جب ہم اپنے کسی آرگن کو بیمار سمجھ لیتے ہیں
اور ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم ہمارے کسی بھی آرگن میں کوئی بیماری موجود ہے تو پھر ہم اس بیماری کو اپنے اوپر مسلط کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم بیماری کی مختلف علامات کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے تو ہمیں اپنے مائنڈ کے ذریعے اپنے پوری باڈی کو میسج کنوے کرنا ہے کہ ہم صحت مند ہیں۔ اپنی قدرتی شفا کی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہوئے ہم خود کو شفا یاب کر سکتے ہیں اور تندرست و توانا رکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور مجھے ضرور بتائیں اپنے کامنٹس میں کہ آپ اپنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا آپ اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے کس طرح سے باہر نکلیں گے، کیسے اپنی صحت کو بحال رکھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔